ویلکم ٹو نیوز لائن. آئی ایم رانا مبشر. آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر. سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی کچھ عرصہ پہلے، لوگ کہتے تھے کہ صدر پرویز مشرف جو ان سے ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، ان سے وہ باہر نہیں رہنا چاہتے. اگر وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صدر پرویز مشرف جو ان سے ہیں وہ 6 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں، اور وہ چینی قیادت کے ساتھ دفاعی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کریں گے. یہ ان کے اسکیجول میں ہے. روانگی سے قبل جو ان سا ہے چکلالہ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پرویز مشرف نے کراچی میں ہونے والے تشدد کے واقعات جو ہوئے ان پہ افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے وکلاء کو کہا کہ وہ ملک کو انتشار پھیلانے سے، ملک میں جو انتشار پھیل رہا ہے ان سے باز رہیں. صدر پرویز مشرف نے مزید کہا کہ کراچی کے واقعات اور شیر افغان خان نیازی کے ساتھ جو ہوا اور ارباب رحیم کے ساتھ جو ہوا، ان پہ جو تشدد ہوئے اس پہ وہ شدید مذمت کرتے ہیں. پرویز مشرف کے ہمراہ جو ان سے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں کہ شاہ محمود قریشی ہیں جو وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر دفاع جو ان سے احمد مختار، وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں. اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا آؤٹ کم نکلتا ہے اس دورے کا، کیونکہ وی ہیو گاٹ فرینڈلی ٹائز ود چائنا. اینڈ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چائنا کی جو مارکیٹ ہے اس میں اکنامک مارکیٹ ہے، اور وہ اٹریکٹ کر اس میں زیادہ انٹرسٹ جو ان سا ہے چائنا کا، اور امریکہ میں تو ہے ہی ہے مارکیٹ میں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انڈیا میں بھی ان کے انٹرسٹ جن سے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پاکستان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کچھ زیادہ ہیں. اس کے بہت سے ریزنز ہیں، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسین ہارون صاحب. حسین ہارون صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہی از اے ویری رینونڈ پرسن، فارمر اسپیکر رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے. ہی ہیڈ بین انٹو پالیٹکس، ویری ایکٹیو، اور ابھی 18 اپریل کو ایک پبلک میٹنگ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں. اور اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں اور سندھ کے مختلف کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ وہ ایک میٹنگ جو سے کنڈکٹ کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. ہی ہیز ریمینڈ آؤٹ آف پالیٹکس فار 20 years, بٹ ہی از بیک فرام دا لاسٹ 2 years. میں ان کا آپ کو ملاقات کرواتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی آپ نے جا رہے ہیں صدر پرویز مشرف چائنا جا رہے ہیں. چائنا کے انٹرسٹ جو ان سے ہیں دے آر ہمارے ساتھ ٹائز بہت اچھے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اکنامک جو ان سے ہیں، اکانومی جو ان سے ہے بڑا میٹر کرتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، اور ان کے انٹرسٹ جو ان سے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ جو ان سے ہیں وہ ہمیشہ واچ کیے جاتے ہیں. What do you think, what are we going to gain out of this trip جو پرویز مشرف صاحب کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے مذہب میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر علم بھی حاصل کرنی تو چین جائیں تو ایک خاص جگہ ہے. اور پھر بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آجوج اور ماجوج جو ہیں وہ چینی ہیں اصل میں. تو ہمارے دین سے بھی یہ بات منسلک ہے. لیکن ایوب خان صاحب کے وقت پہ انہوں نے ایک بہت بڑے قدم اٹھا کر چون لائی صاحب کو پاکستان بلایا تھا. 62 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اور اس دن سے آج تک چین اور ہمارے بڑے خاص تعلقات رہے. ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کی تحفظ چین دے رہی تھی آپ کو. اور بلکہ جب آپ نیٹو، سینٹو اور سیٹو کے بھی ممبر، نیٹو کے تو نہیں، سینٹو سیٹو کے اور اب سینٹ کام کے ممبر رہے، تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ شاید مغرب نے ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود کہ ہمارے باہمی سمجھوتے ہوئے تھے، بلکہ چین نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا. اور اسلحے کے سلسلے میں جو چین نے ہمیں دیا دونوں جنگوں میں جب ہم نے ہندوستان سے مقابلہ کیا، وہ قابل تعریف بھی ہے اور یاد رکھنے کی بھی ایک تاریخی بات ہے. اس وقت ایک اور بات ہے، ضیاء الحق صاحب کے وقت پر جب انہوں نے اپنی سینٹرل ایشیا کی پالیسی واضح کی، اس میں انہوں نے چین کے ساتھ کچھ غلط رویہ اختیار کیا. اچھا.
آپ کے علماء کو سنکیانگ کے علاقے میں بھیجا گیا اور اکثریت چین میں ہے ہین چائنیز کی، ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک جھگڑا تو نہیں لیکن ایک طریقہ اختیار کیا گیا جس سے چین کی حکومت آپ سے بڑی ناراض ہوئی اور انہوں نے وہ سرحدیں جہاں کوئی پولیس والے نہیں تھے، کوئی سیکیورٹی کے لوگ نہیں تھے، وہ سرحدیں انہوں نے بند کر دی اور پاکستانیوں کو وہاں آنے نہیں دیا. ٹھیک. اور اس کے بعد ایک آہستہ آہستہ دوری پیدا ہوئی. میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب اور ایوب خان صاحب کے وقت کی وہ جو چون لائے کی ابتدا تھی اس کو ضائع کیا گیا. اور اس وقت پہ جبکہ چین ایک عالمی طاقت بننے جا رہا تھا. آج چین کیا ہے؟ آج چین کے پاس $3 ٹریلین کی تقریباً مالیات ہے. امریکہ کو چونکہ امریکہ کی ان کی $150 بلین کے ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے، تو امریکہ کو قائم رکھنے کے لیے آج چین $1 ٹریلین تقریباً امریکہ کے کم انٹرسٹ کے کم سود کے بانڈز پر استعمال کر رہا ہے 1.5% پہ. کہ اگر امریکہ کو کوئی نقصان ہو یا ان کا ڈالر کو کوئی نقصان ہو تو وہ چین پر بھی باثر ہوگا. اور چین اس وقت میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ 2020 تک مالیاتی طور پر امریکہ سے زیادہ تکڑا ہو جائے گا. I'm sorry, I have to cut you over here, but can you like tell us کہ چائنا کے اس وقت انڈیا میں انٹرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے 5 سال پہلے جب چائنا کی مشکل سے چند $100 ملین کے پاکستان سے تبادلہ ہو رہا تھا، ہندوستان کے ساتھ 5 سال پہلے تقریباً $5 بلین کا گیپ چائنا کے حق میں تھا. ٹھیک. وہ آج گیپ جا کے $10 اور $15 بلین تک چلے گئے. یعنی کہ ہندوستان چائنا سے وہ تمام عطاشیں خرید رہا ہے جو دنیا میں اور سستی کہاں مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. لہٰذا ریلیشن شپ تو یہ ہے تجارتی کہ ہندوستان کا نقصان ہے، چین کا فائدہ ہے. اچھا. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بات ہے، امریکہ نے کوشش کی چین سے تعلق بڑھانے کے لیے روس کو قابو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جب وہاں وہ قابو ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کو استعمال شروع کیا چین کے خلاف چین کو قابو کرنے کے لیے، جس طریقے سے ہمیں استعمال کیا ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے. ٹھیک. فرق یہ تھا. I'm sorry, I'll have to cut you over here. چودھری پرویز الہی صاحب لائن پہ ہیں. ہم ان سے ذرا پوچھ لیں، انہوں نے آج بائیک آؤٹ کیا ہے اسلام آباد میں، اور تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائیں. چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ جی بہت مہربانی. آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر. آپ تو بالکل لو پروفائل چلے گئے جی. نہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا پچھلے دنوں. اچھا اچھا. جی یہ سارے عمرہ کرنے کیوں چلے جاتے ہیں جی؟ ساری چیزیں بس وہ ابھی تھوڑا اس میں بریک تھی تو پھر اس لیے ہم سارے. اچھا. یہ کیا واقعات کیا ہو رہے ہیں چوہدری صاحب؟ یہ غلام ارباب رحیم صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، پھر شیر افغان صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ کیا اب چلتا رہے گا اس طرح؟ کراچی میں دیکھیں کہ حالات کس طرح خراب ہو رہے ہیں. اور وہ نبیل گبول صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ چودھری شجاعت صاحب آتے ہیں جہاں پہ تو وہاں پہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دراصل ایک تو یہ ہے کہ ایک ان کو میرا خیال ہے اب آپ یہ ضرور احساس دلاتے رہیں کہ بابا اب آپ کی حکومت آ گئی ہے جی، اور یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اپوزیشن والی باتیں کر رہے ہیں. اچھا. تو انہیں کہیں کم از کم وہ تو حصہ چھوڑ دیں جو ہمارا حصہ ہے، اپوزیشن ہمیں کرنے دیں. اچھا. اب دو کام نہ سنبھالیں. اچھا. تو ایک دوسرے پر الزام لگانا جو ہے نا یہ سب سے آسان چیز ہے. رسپانسبلٹی کسی اور پر ڈالنا اس سے آسان کام ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بھائی ان کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں ارباب صاحب اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاؤس کے اندر باہر کوئی جلوس نکالے تو ظاہر ہے اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ جو مرضی دے، گالیاں دے، جو مرضی کرے. لیکن اسمبلی کے اندر تو بغیر آ ہی نہیں سکتے، بغیر پاس کے، اور پاس دینے ہوتے ہیں اسمبلی کی ایڈمنسٹریشن نے، اسپیکر نے. جی. تو رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے وہاں سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نا.
اور پھر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، چینلز نے وہ لوگوں کے چہرے دکھائے ہیں جی، تو ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا. اس کے بعد پھر یہاں لاہور میں ڈاکٹر شیر افکن صاحب، یہ تو بالکل سراسر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہیں میاں برادران جی، مال ٹاؤن سے انسٹرکشنز آتی رہیں اور لوگ بھجوائے گئے، اور جو نون کے وکلا تھے اس میں اور ورکرز تھے، اور باقاعدہ ان کو اسلحے سے لیس کیا گیا ہر طریقے سے. تو یہ سارا سر پروگرام کے مطابق ہوا. اور پولیس، میں نے خود پولیس والوں سے بات کی، اچھا، لیکن پولیس والے اگر 50 آدمی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. نہیں پولیس والے ابھی آپ کی بات سن رہے ہیں چودھری صاحب؟ پولیس والے ابھی آپ کی بات سنتے ہیں؟ نہیں میں، لیکن مجھے انفارمیشن تو ملتی ہے نا. اچھا، تو اس میں انسٹرکشن یہ تھی جی کہ مار پڑ لینے دیں. اچھا، اور نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس ایکشن نہ کرے؟ بس ایک انسٹرکشن یہ تھی کہ مار پڑنے دیں. 1 گھنٹے سے لائیو چینل دکھا رہے ہیں جی، ہر چیز، اور وہاں ایمبولینس بھی نہیں جانے دے رہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کے تحت یہ سارا کچھ کام ہوا ہے. یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور پھر وہاں ایم کیو ایم کے وکلا نے اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالا، اور پھر وہاں وہ بھی جو آپ نے دیکھا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری یہ ان پہ عائد ہوتی ہے، اس کولیشن پہ، حکومت پہ. اور خاص طور پہ ہماری طرف سے تو دیکھیں پازیٹیو سوچ، پازیٹیو اسٹیپس، اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے علاوہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یہ پرائم منسٹر کو دیا ہے. اور آج میں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی ہم نے تو ووٹ آف کانفیڈنس دیا، اب کانفیڈنس کے ساتھ احکامات جاری کرنا یہ تو اب آپ نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پرویز الہی صاحب ہم سے بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. پرویز الہی صاحب تھے ہمارے ساتھ، چودھری پرویز الہی صاحب، فارمر چیف منسٹر پنجاب. وہ بلیم کر رہے ہیں جو لاہور کا انسیڈنٹ ہوا اس پہ بلیم کر رہے ہیں شریف برادران کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو احکامات تھے کہ ڈاکٹر شیر افکن خان نیازی صاحب کو مار پڑنے دیں. میں واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسین ہارون صاحب، میں ان سے پھر گفتگو جاری رکھوں گا. ہم چائنا کے ٹرپ پہ بات کر رہے تھے، اس پہ دوبارہ آتا ہوں. سوری فار دا انٹرپشن جی، وی ہیو ٹو ٹیک دا کالز، دس از لائک دا پیٹرن آف دا پروگرام. تو اس میں جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں سرپلس اکانومیز جی، کیش وائز یا تو چین ہے یا ہندوستان ہے یا اب اربوں کی ہے، جو بڑے دن کے بعد یہ اس خسارے سے نکل کے پھر سرپلس آئل پرائس کی وجہ سے بالکل آئے ہیں. ٹھیک. یا پھر پیرو ہے یا رشیا ہے. رشیا کا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے اس میں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اب تک مغرب سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے ایٹ اے ٹریمینڈس کاسٹ. ہم اس خوش فہمی میں ہیں، اور یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 5-7 سال کی تمام تر آپ کی معیشت کی جھوٹی کہانی شوکت عزیز صاحب نے بنائی. اس سچی کہانی کہاں سے ہوگی؟ ابھی جو ان سی کہانی سنائی جا رہی ہے، جو پریزنٹ رجیم آئی ہے انہوں نے بھی ایک فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں، مطلب کیسے پتہ چل سکتا ہے ہمیں کہ شوکت عزیز صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط تھا، یا ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ غلط تھا؟ کیسے ہم از دیر اینی لائک اے گیج جس سے ہم دیکھ سکیں؟ جی بڑی آسانی ہے. ایک آپ یہ دیکھیے کہ یہ بینکر تھے، ٹھیک، یہ باٹم لائن دیکھتے تھے کہ جی اتنا ہمیں کیش دکھانا ہے، اتنا ہمیں منافع دکھانا ہے. ٹھیک. اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے اور آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول پھینک رہے تھے، آپ نے اپنی تمام گندم کی ریزروز کو جو سٹاکس تھی وہ آپ نے بیچ دی. ٹھیک ہے، 250 کے قریب یا کچھ انہوں نے بیچا، اور پھر خریدنے کے وقت گئے تو 500 پہ لینا پڑا، اتنا بڑھ گیا تھا. اچھا. اور اب مزید بڑھ رہا ہے. یہ بھی سارے جو کیا گیا ہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا ہے؟ دیکھیے فائدہ تو ہر چیز میں پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں پہلے تو انہوں نے اپنی باتیں چھپانے کے لیے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ریٹنگ ہوتی ہے پاکستان کی اور تمام دنیا کی. ٹھیک. انہوں نے اپنے وقت کو یہ چھپا کے، یہ کر کے، وہ کر کے اپنے آپ کو بڑھا دیا تھا. آج آپ کی ریٹنگ نہیں ہے، یہ دا باٹم آف دا ورلڈ.
Okay. You're worse than African countries even in some places. तो एक तो ये आपके सामने वाज़े तौर पे बात आ गई. दूसरी बात आपके सामने आती है कि उनके वक्त पर महंगाई चढ़नी शुरू हुई थी. ये छुपा रहे थे, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट छुपा रहे थे. बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं कि सिटी बैंक के एक अहम मैशियत के साइंसदान को की पिटाई की गई थी, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक को एक्चुअल फिगर्स देने की कोशिश करें. किसने पिटाई की? फोर्सेस ने, जो भी उनके उस वक्त के कंट्रोल में पुलिसिंग फोर्सेस थी. मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं उनकी इज्जत की वजह से ये नाम नहीं लेता. बैंक का नाम ले रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. वो अगर इनकार करेंगे, मैं नाम लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा. तो कल कर देंगे, आप ले लेना. नहीं, मैं ख्याल करें तो देखेंगे. मैं ख्याल ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन आपसे ये ट्रेजरी बेंच, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थे. कहने का मेरा मकसद ये था कि उस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों को छुपाने के लिए आपने जो कुछ किया, नतीजे में आज क्या हुआ है? आटे की कीमत दुगनी, चीनी की कीमत दुगनी, तमाम चीज़ें जो आम आदमी खरीदार की है, सब्जी हो, दालें हो, कुछ भी हो, सब बढ़ रही है. ठीक है जी. अब आप ये कहते हैं कि जनाब ये तेल की कीमतें बढ़ गई. तेल की कीमतों के बढ़ने पर आप कहते हैं हमें बड़ा नुकसान हुआ है. हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमत आपसे और मुझसे ली जाती है वो 100 गुना ज़्यादा है. 100% ज़्यादा, गुना नहीं, 100% ज़्यादा है इनके कॉस्ट प्राइस की. अच्छा. यानी कि पाकिस्तान की एक बहुत अहम हिस्सा टैक्सों का निकलता है तेल से. अगर आप देखिए कि प्राइस इंक्रीज पर बैरल क्या है, वो 100% नहीं है. तो हमारी एडजस्टमेंट फैक्टर पर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ज़रिए हम बहुत कुछ इस चीज़ को, आप देखिए गैस पर आपकी गैस की कमी महसूस हो रही थी. आपकी पाइपलाइन की ज़रूरत थी. महज मगरिब को खुश रखने के लिए ईरान से आपने सौदा नहीं किया, जबकि आपकी ये सारी बातें जो उनसे हैं, ये सारी बातें आपने जो मीटिंग्स कॉल की हैं, यू नो यू बीन मीटिंग पीपल ऑल ओवर सिंध, इंटीरियर सिंध, यहाँ पे इर्द गिर्द जाते रहे, वो उस पर आप मुझे काइंडली बताएंगे. और आप जो 18 तारीख को 18 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग करें, उसमें आप क्या करेंगे? आई विल हैव टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर. व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट दिस. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक.